2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ آپ کے ہجرت کا مقام ہے، یہ کھجوروں کی سرزمین ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، جسے آپ نے مدینہ بنانا ہے۔ اللہ کے حبیب وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے سفر چلتا ہے، القدس میں پہنچتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام جب وہاں پر موجود ہیں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اسی لیے آپ امام الانبیاء بنے کہ سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ سب نبیوں کے امام بنے۔ امام الانبیاء کا لقب وہاں سے ملتا ہے۔ وہاں پر اللہ جل جلالہ مشاہدہ کرا رہا ہے کہ یہ وہ مرکز ہے جہاں پر آ کر بنی اسرائیل ٹھہرے تھے، انہوں نے یہاں حکومتیں کی، انہوں نے یہاں کردار ادا کیا۔ 4000 سے زائد پیغمبر بنی اسرائیل کے وہاں عمل کر چکے ہیں۔ وہ مقام مقدس ہے جہاں انبیاء مدفون ہیں، جہاں اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں۔ اس لیے قرآن نقشہ کھینچتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنا دیا ہے تاکہ یہ ہماری آیات، ہماری نشانیاں یہ ان کے سامنے آ جائیں، یہ ان نشانیوں کا مشاہدہ کر لیں۔ براہ راست وہاں پہنچ کر اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے، اور یہ عمل، یہ سلسلہ خیر و فیض آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے حبیب کائنات کے سارے نظاموں کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہاں پر جتنی انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، ان کی جو صورتیں اور شکلیں ہیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے، اس جرم کی یہ سزا مل رہی ہے۔